یا کوئی پیر صاحب آ گئے شاید. تو وہاں پر اس دور میں ملا محمد خان اٹکی جاتا ہے, تربت کے مقام کا انتخاب کرتا ہے. وہاں ایک پہاڑ ہے کوہ مراد, اس پہاڑ پر یہ ٹک جاتا ہے, وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو گئے کہ عالم صاحب ہیں, کوئی پیر صاحب ہیں, عبادت گزار ہیں, اللہ کے بڑے قریب ہیں. آہستہ آہستہ پھر پیر بنا, پیر سے مجدد بنا, پھر مہدی کا دعویٰ, اور پھر اس نے آخرکار نبوت کا دعویٰ کر دیا. لوگ تو چونکہ جاہل تھے, اب جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو سب سے بڑا ظلم کیا, اس نے یہ کہا کہ اب شریعت محمدی ختم ہو چکی ہے. اچھا. اس نے یہ شریعت محمدی ختم کر کے اس نے کہا کہ ہم نیا مذہب لے کر آئیں گے. باتیں کر رہے ہیں یہ ساری آن دا ریکارڈ ہے, آپ کو حوالہ جات ملیں گے, آپ کو حوالہ جات بھی ملیں گے, ہر چیز کا آپ کو ہماری کتب کے اندر بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں. یہ ساری چیزیں تاریخی باتیں ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا حوالہ ہمارے پاس موجود نہ ہو. اچھا, اب اس نے جب شریعت محمدی کا انکار کیا تو اس کے بعد اس نے الٹرنیٹ دینا شروع کر دیا ارکان اسلام کا. سب سے پہلے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ اب ختم ہو گیا, اب چونکہ نبی میں ہوں تو اب آپ نے کلمہ میرا پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ, نور پاک, نور محمد, مہدی رسول اللہ, معاذ اللہ, یہ کلمہ اس نے پڑھانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے چونکہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تھا. اچھا. ہاں, قرآن مجھ پر نازل ہوا, تو قرآن میں نماز کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اور آپ کو یہ مولوی کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف. نماز کہاں ہے؟ لفظ صلاۃ کا معنی نماز تو بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لفظ صلاۃ کا معنی ذکر ہے, آؤ ذکر کرتے ہیں. تو اس نے نماز کی جگہ ذکر کو فرض قرار دیا, اور وہاں سے یہ خود کو ذکری کہنا شروع ہوئے. پھر آگے بڑھا, پھر کہتا ہے اب ماہ رمضان کے روزے ختم ہو چکے, ماہ رمضان میں آپ پر روزے فرض نہیں ہیں, اب آپ نے ایام ذی الحج کے صرف 9 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں, اور یہ 10 ذی الحج کو صبح طلوع آفتاب سے پہلے اپنی قربانیاں کر لیتے ہیں. آج بھی شہر کراچی کے اندر یا بلوچستان کے کئی علاقے ایسے جہاں ذکری موجود ہیں, تو لوگ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کئی بار عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو گوشت پہلے آیا ہوتا ہے ہمارے گھر کہ فلاں بندہ دے گیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں ذکری کہ جن کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اپنی قربانیاں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو ماہ رمضان کے روزوں کا انکار کر کے ایام ذی الحج کے 9 روزے اس نے فرض قرار دیے. پھر اس نے اس کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا. کہتے ہیں جو مصرف اسلام کا ہے, جو اسلام نے نصاب دیا, وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب ہر ذکری پر اس کی آمدنی کا 10% فرض ہے, لیکن فرض دینا کس کو ہے, مصرف کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ پر بیعت کرنا فرض ہے, جو آپ کا مرشد ہے, جو آپ کا پیر ہے, آپ نے اس کو اپنی آمدنی کا سالانہ 10% دینا ہے. یہ زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا. اب آئی حج کی باری, تو کہتا ہے ذی الحج میں حج اب نہیں ہوگا, اور کعبۃ اللہ شریف میں جانے کی بھی, بیت اللہ شریف میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے حج کرنا ہے تربت کے مقام پر. اچھا. جو کوہ مراد پہاڑ ہے اس کا مطاف بنا ہوا ہے, وہاں پر حج ہوتا ہے. اب یہ لوگ وہاں جا کر, آج تک یہ 450 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اب وہاں جا کر یہ لوگ حج کرتے ہیں. یہ ان کی ابتدا تھی. اس کے بعد یہ ذکری چلا گیا, تو اس کی نسل در نسل آج تک لوگ چلتے آ رہے ہیں, اور باقاعدہ اب ترویج و اشاعت اور تبلیغ یہ سارے معاملات آج جاری و ساری ہیں ان کے آج تک بھی. حضرت آپ نے جیسے کہا کہ